अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरा 21 साला देवर अरशद दुकान पर होता। मेरे सास ससुर जो बूढ़े थे वो ज्यादातर कमरे में ही होते थे। शोहर मेरे वैसे ही गवर्नमेंट मुलाजम थे, तो वो भी महीने में एक दो बार ही घर आते। तो मैं तो पट्टे या ड्रेसिंग का कम ही ध्यान देती। इसी आदत की वजह से जब सब इकट्ठे होते तो भी मैं इतना ध्यान ना देती। मुझे नहीं पता था कि मेरा देवर मेरी इस ड्रेसिंग की वजह से अंदर ही अंदर मुझे हासिल करने की सोच रहा है। मुझे उसकी बातों से शक तो था, मगर मैं इग्नोर करती रही। लेकिन एक रात मैं उसके कमरे में उसे चाय देने गई तो उसने मुझे पकड़ लिया और अपने दिल की बात की। मगर जब मैं ना मानी तो उसने मुझे जबरदस्ती बेड पर फेंका और मेरे अंदर अपना आग की तरह जलता हुआ। ये कहानी आप उर्दू बक्स पर सुन रहे हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम फौजिया है। मैं 25 साल की हूँ और देखने में हाँ वैसी ही हूँ जैसी लड़कियां लड़कों को पसंद आती हैं। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हैं, होंठ थोड़े गुलाबी हैं और फिगर, बस इतना कहूंगी कि जब मैं साड़ी पहनती हूँ तो पड़ोस की औरतें भी पूछती हैं कि इतनी फिट कैसे रहती हो। घर में सब मुझे प्यार से फौजिया भाभी कहते हैं, क्योंकि मैं अपने शोहर के छोटे भाई की भाभी हूँ। वो मेरा देवर है, नाम है अरशद। वो 21 साल का है, जवान, लंबा चौड़ा और एक दुकान में काम करता है। हमारा घर शहर के पास एक गांव में है। ऐसा देसी सा माहौल जहां सब एक साथ रहते हैं, हंसी मजाक चलता रहता है। आज मैं तुम्हें अपनी और अरशद की एक कहानी सुनाने वाली हूँ। सबसे पहले तो बताऊं कि शादी के बाद जब मैं ससुराल आई तो सब कुछ नया था। मेरे शोहर, जिनका नाम अमजद है, सरकारी नौकरी करते हैं, इसलिए अक्सर घर से बाहर रहते हैं। महीने में एक दो दिन ही घर आते हैं। बाकी वक्त मैं घर संभालती हूँ। सास ससुर हैं, मगर वो बूढ़े हैं और ज्यादातर अपने कमरे में रहते हैं। और अरशद वो घर का छोटा बेटा है, पढ़ाई खत्म करके नौकरी पर लग गया। शुरू में तो वो मुझसे बस भाभी कहकर बात करता था, मगर आहिस्ता आहिस्ता हमारी बातें बढ़ने लगीं। घर में गांव का माहौल है, सब एक साथ खाते पीते हैं, हंसी मजाक चलता रहता है। एक दिन की बात है, सुबह सुबह मैं किचन में चाय बना रही थी। अरशद आया, अभी सोकर उठा था, बाल बिखरे हुए, टी शर्ट थोड़ी ऊपर चढ़ी हुई थी। वो आकर बोला, भाभी चाय मिलेगी क्या? रात देर तक काम कर रहा था, नींद नहीं आई। मैंने मुस्कुरा कर कहा, हाँ क्यों नहीं मिलेगी, बैठो बना रही हूँ। लेकिन इतनी देर रात को क्या करते हो, कोई स्पेशल काम है क्या? वो हंसा और बोला, अरे भाभी स्पेशल तो कुछ नहीं, बस मोबाइल पर कुछ देख रहा था। मैं समझ गई, मगर मैंने अनदेखा किया और कहा, हाँ पता है, लेकिन ध्यान रखो आंखें खराब हो जाएंगी। वो हंस पड़ा और बोला, भाभी आप तो सब जानती हो, वैसे आपकी चाय पीकर तो सारी थकन उतर जाती है, इतनी गर्म और मजेदार। उसने चाय का कप उठाया और घूंट लिया। मैंने सोचा ये लड़का थोड़ा शरारती है। ये कहानी आप उर्दू बॉक्स पर सुन रहे हैं। फिर दिन गुजरते गए, मैं घर के काम करती, कपड़े धोती, खाना बनाती। अरशद दुकान पर जाता, शाम को आता। शाम को हम सब साथ बैठकर टीवी देखते। एक शाम की बात है, सास जी बोली, फौजिया बहू आज कुछ स्पेशल बनाओ ना, अरशद को पसंद आए। मैंने कहा, जी माँ जी, क्या बनाऊं? अरशद बीच में बोल पड़ा, भाभी कुछ मीठा बनाओ, जैसे आपकी मुस्कुराहट मीठी है। सब हंस पड़े, मगर मुझे लगा ये कुछ ज्यादा हो रहा है। फिर भी मैंने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, लजीजा खीर, सवैयां बना देती हूँ। रात को खाने के बाद जब सब सो गए, मैं किचन साफ कर रही थी। अरशद आया और बोला, भाभी मदद करूं? मैंने कहा, नहीं, तुम जाओ सो जाओ। मगर अरशद रुका रहा और बोला, भाभी आप इतना काम करती हो, थक जाती होंगी, कभी मसाज चाहिए हो तो बताना। अरशद की बात सुनकर मैं चौंक गई, मगर मैंने हंस कर कहा, मसाज? अरे मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। अरशद चला गया, मगर उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं सोचती रही कि क्या ये सब मजाक था। घरों में ऐसे मजाक चलते हैं ना, खास तौर पर गांव के घरों में। अगले दिन सुबह मैं उठी, नहाकर तैयार हुई। अरशद पहले ही तैयार था। वो बोला, भाभी आज आप कितनी फ्रेश लग रही हो, जैसे कोई फिल्म की हीरोइन। मैं शर्मा कर बोली, बस करो अरशद, ऐसे मत बोला करो, तो मेरे भाई हो। अरशद बोला, हाँ भाभी, लेकिन भाभी तो स्पेशल होती है। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरते गए। एक दिन की बात है, मैं बालकनी में कपड़े सुखा रही थी।
ارشد آیا اور بولا بھابھی یہ کپڑے اتنے نرم کیسے رہتے ہیں؟ آپ کا ٹچ ہے نا؟ میں نے کہا ہاں، اچھا ڈٹرجنٹ استعمال کرتی ہوں۔ مگر ارشد بولا نہیں بھابھی، آپ کا ہاتھ لگتا ہے تو سب نرم ہو جاتا ہے۔ ارشد کی باتوں میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ چھپا ہوتا تھا، جیسے وہ جان بوجھ کر ایسی باتیں کرتا ہو۔ میں سوچتی تھی کہ کیا کروں، امجد کو بتاؤں، مگر وہ باہر رہتا ہے اور ارشد گھر کا ہی لڑکا ہے، کہیں غلط فہمی نہ ہو جائے۔ پھر ایک شام ہم سب بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ ساس جی بولی ارشد تیری شادی کب کروائیں؟ ارشد بولا ماں ابھی تو بھابھی ہے نا، سب سنبھال رہی ہے، مجھے کیا ضرورت؟ سب ہنس پڑے، مگر مجھے لگا یہ کچھ زیادہ ہے۔ یہ کہانی آپ اردو بکس پر سن رہے ہیں۔ رات کو جب میں سونے گئی تو ارشد کا میسج آیا۔ ہم ایک ہی گھر میں تھے، مگر کبھی کبھار میسج کر لیتے تھے۔ ارشد نے لکھا بھابھی گڈ نائٹ، خواب میں ملتے ہیں۔ میں نے جواب دیا گڈ نائٹ، مگر سوچنے لگی خواب میں ملتے ہیں کیا مطلب؟ ایک دن صبح میں گھر کے صحن میں یوگا کر رہی تھی۔ ارشد آیا اور بولا بھابھی مجھے بھی یوگا سکھاؤ نا، باڈی فٹ رکھنی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کل سے آ جانا۔ اگلے دن سے ارشد آنے لگا۔ یوگا کرتے وقت ارشد کہتا بھابھی یہ پوز کتنا مشکل ہے، مگر آپ کتنی آسانی سے کر لیتی ہو۔ میں اس کے اشارے سمجھتی تھی، مگر میں یوگا پر دھیان دیتی۔ ایک دن اسٹریچنگ کرتے ہوئے ارشد بولا بھابھی آپ کی باڈی کتنی فلیکسیبل ہے، میں تو تھک جاتا ہوں۔ میں نے کہا پریکٹس سے ہوتا ہے، مگر اندر ہی اندر سوچ رہی تھی کہ یہ لڑکا کب سدھرے گا۔ پھر بھی میں اسے روکتی نہیں تھی، کیونکہ گھر میں اکیلا پن لگتا تھا اور اس کی باتوں سے تھوڑا وقت گزر جاتا تھا۔ گاؤں کے گھروں میں ایسا ہوتا ہے نا، جہاں عورتیں گھر میں ہی رہتی ہیں، بات کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ پھر ایک ہفتہ گزر گیا، ارشد گھر پر تھا، میں کچن میں تھی۔ ارشد آیا اور بولا بھابھی کافی ملے گی، کام کرتے کرتے تھک گیا ہوں۔ میں نے کافی بنا دی۔ ارشد بولا بھابھی آپ بیٹھو نا میرے پاس، باتیں کریں گے، اکیلا بور ہو جاتا ہوں۔ میں بیٹھ گئی، باتیں شروع ہوئیں۔ ارشد بولا بھابھی بھیا کتنے لکی ہیں جو آپ ملی ہیں۔ میں نے کہا بس کرو، ایسی باتیں مت کرو۔ مگر ارشد بولا کیوں بھابھی، سچ ہے آپ اتنی خوبصورت، کیئرنگ۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کاش۔ ارشد رک گیا۔ میں نے پوچھا کیا؟ ارشد بولا کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ اس دن سے مجھے لگا شاید ارشد کا دل مجھ پر آ رہا ہے، مگر میں نے سوچا یہ غلط ہے، اسے روکنا چاہیے۔ مگر کیسے؟ گھر میں بتاؤں تو جھگڑا ہو جائے گا۔ آہستہ آہستہ ہماری باتیں اور بڑھ گئیں۔ ایک دن میں گھر صاف کر رہی تھی، اوپر والی الماری سے سامان نکال رہی تھی۔ ارشد آیا اور بولا بھابھی میں مدد کروں؟ اوپر کا سامان میں نکال دیتا ہوں۔ ارشد اسٹول پر چڑھا، سامان نکالا۔ نیچے اترتے وقت ارشد کا ہاتھ میرے کندھے سے لگا، بولا سوری بھابھی، بیلنس بگڑ گیا۔ مگر مجھے لگا یہ جان بوجھ کر تھا، میں نے کچھ نہیں کہا۔ رات کو ارشد نے پھر میسج کیا بھابھی آج آپ کا ٹچ لگا، اچھا لگا۔ یہ کہانی آپ اردو بکس پر سن رہے ہیں۔ میں نے جواب نہیں دیا۔ اگلے دن ارشد بولا بھابھی ناراض ہو؟ میں نے کہا نہیں، مگر ایسی باتیں مت کرو۔ ارشد بولا کیوں بھابھی، ہم دوست تو ہیں نا؟ میں نے کہا ہاں، مگر حد میں۔ ایک دن ارشد بولا بھابھی مجھے ایک پرابلم ہے، بتاؤں؟ میں نے کہا ہاں بتاؤ۔ ارشد بولا میری ایک گرل فرینڈ تھی، لیکن بریک اپ ہو گیا، اب دل دکھتا ہے۔ میں نے کہا ارے کیوں، کیا ہوا؟ ارشد بتانے لگا، وہ کہتی تھی میں اسے وقت نہیں دیتا، لیکن اب اکیلا محسوس کرتا ہوں۔ میں نے اسے سمجھایا وقت لگے گا، بھول جاؤ گے۔ اس دن کے بعد ارشد مجھے اپنی پرابلمز بتانے لگا، کبھی کام کی، کبھی پرسنل۔ مجھے لگا شاید ارشد اکیلا ہے، اسی لیے ایسی باتیں کرتا ہے۔ میں اسے بڑی بہن کی طرح مشورہ دیتی رہی۔ پھر دن گزرتے گئے۔ ایک شام ہم گھر کی چھت پر بیٹھے تھے، ہوا لے رہے تھے، ساس سسر نیچے تھے۔ ارشد بولا بھابھی ستارے کتنے اچھے لگتے ہیں، بڑا رومانٹک لگتا ہے۔ میں نے کہا ہاں اچھا ہے۔ ارشد بولا بھابھی کبھی بھیا کے ساتھ ایسے بیٹھی ہو؟ میں نے کہا ہاں، لیکن کم۔ ارشد بولا میں تو سوچتا ہوں کاش کوئی میرے ساتھ بیٹھے، میرا ہاتھ پکڑے۔ میں نے فوراً موضوع بدل دیا، چلو نیچے چلتے ہیں، مگر اندر سے سوچ رہی تھی یہ کہاں جا رہا ہے۔ 2 ہفتے بعد امجد گھر آئے، سب خوش تھے۔ رات کو میں نے ان سے بات کی، مگر ارشد کی بات نہیں کی، سوچا چھوٹی سی بات ہے،
امجد پھر چلے گئے اور ارشد پھر ویسا ہی۔ ایک دن ارشد بولا بھابھی مجھے آپ کو ایک گفٹ دینا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ ارشد بولا بس آپ کی کیئر کے لیے۔ ارشد نے ایک نیکلس دیا اور بولا پہنو نا۔ میں نے کہا نہیں تم رکھ لو، مگر ارشد ضد کرنے لگا۔ میں نے پہن لیا مگر دل میں ڈر تھا، رات کو سوچتی رہی یہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک دن ارشد بولا بھابھی آپ اپنا فگر کیسے مینٹین رکھتی ہو؟ کوئی سیکرٹ بتاؤ۔ میں نے کہا یوگا اور ڈائٹ۔ ارشد بولا واہ میں بھی ٹرائی کروں گا مگر آپ جیسا نہیں ہو پاؤں گا۔ ایک دن کچن میں سبزی کاٹ رہی تھی، ارشد آیا اور پیچھے سے بولا بھابھی خوشبو اچھی آ رہی ہے۔ میں نے کہا ہاں کھانا اچھا بن رہا ہے۔ ارشد بولا نہیں آپ کی۔ میں چونک گئی مگر ہنس کر ٹال دیا۔ ایک دن ارشد بولا بھابھی مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ میں نے کہا بولو۔ ارشد بولا میں آپ کو پسند کرتا ہوں بھابھی۔ میں ساکت رہ گئی۔ میں نے کہا ارشد یہ غلط ہے، میں تمہاری بھابھی ہوں۔ ارشد بولا لیکن بھیا تو نہیں رہتے، میں تو ہوں نا۔ میں نے غصے میں کہا چپ رہو، باہر جاؤ۔ ارشد چلا گیا۔ اس دن کے بعد ارشد اداس رہنے لگا اور میں بھی پریشان کہ کیا کروں۔ پھر ایک ہفتے بعد ارشد بولا سوری بھابھی میں نے غلط کہا، مگر سچ ہے میں اکیلا ہوں۔ میں نے کہا یہ کہانی آپ اردو بکس پر سن رہے ہیں۔ سمجھو ارشد یہ رشتہ ممکن نہیں، یہ گناہ ہے۔ ارشد بولا ہاں لیکن آج کل کے زمانے میں کیا کیا نہیں ہوتا، لوگ گندی سوچ رکھتے ہیں۔ میں نے سوچا کیا مطلب؟ تب ارشد نے اپنی اصل کہانی بتائی۔ ارشد بولا بھابھی میری کوئی گرل فرینڈ نہیں تھی، وہ ایک فرینڈ تھی جو مجھے بلیک میل کر رہی تھی۔ میں نے آپ کو ٹیسٹ کیا، دیکھا کہ آپ کتنی اچھی ہو۔ آج کل لڑکیاں پیسے کے لیے کچھ بھی کرتی ہیں مگر آپ نہیں۔ میں حیران رہ گئی۔ ارشد بولا میں نے جان بوجھ کر ایسی باتیں کی، دیکھا کہ آپ ڈگمگاتی ہو یا نہیں، مگر آپ نے کبھی غلط قدم نہیں اٹھایا۔ تب مجھے سمجھ آیا یہ سب ایک سبق تھا۔ ارشد بولا بھابھی آج کل کا زمانہ گندا ہے، سوشل میڈیا پر لڑکے لڑکیاں پھنساتے ہیں، فزیکل ریلیشن کے لیے بلیک میل کرتے ہیں۔ میں نے سوچا آپ کو بتاؤں مگر سیدھا نہیں، کیونکہ اگر سیدھا کہتا تو آپ مانتی نہیں۔ میں رو پڑی اور کہا تم نے مجھے اتنا پریشان کیا۔ ارشد بولا سوری مگر اب آپ سمجھ گئی نا، خبردار رہنا، بھیا نہیں رہتے کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ وہ دن گزر گیا اور میں ارشد کی باتوں کے بارے میں سوچتی رہی۔ ہماری بانڈنگ مضبوط ہو گئی۔ ارشد اب پہلے سے زیادہ خیال رکھنے لگا، سب نارمل لگنے لگا۔ ساس سسر بھی خوش تھے، کہتے تھے بیٹا اب تو شادی کر لے، گھر بسا لے۔ ارشد ہنس کر ٹال دیتا۔ میں بھی سوچتی تھی کہ اب سب ٹھیک ہے۔ امید ہے ناظرین آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہوگی۔ ایسی ہی زبردست کہانیوں کے لیے میرے چینل اردو بکس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھی لائک کریں۔ شکریہ۔